اچھا ہمارے یہاں معافی بھی بڑی عجیب ہے. ہم معاف بھی اس کو کرتے ہیں جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. 4-5 گارڈ ہوں جس کے پاس اور جناب اس کے بہت سارے آگے پیچھے لوگ ہوں, بندہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں معاملہ ختم. بھائی اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ, اس لیے معاملہ ختم کیا. غریب ہوتا تو اس کی جگہ کوئی سائیکل والا جا رہا ہوتا اور آپ کے جناب کوئی بات بری لگ جاتی تو پھر کیا کرتے, پھر بھی معاف کرتے. یہ معافی نہیں ہے. مزہ یہ ہے یو ہیو کنٹرول. نبی پاک کے پاس کنٹرول تھا, اتھارٹی تھی. فرشتے آ گئے کہ حضور حکم کریں پہاڑ سے اس پوری بستی کو تہس نہس کر دیں. مگر سبحان اللہ آقا نے ان کی ہدایت کی دعا کی, بدلہ نہیں لیا, دعا دی. اچھا یہاں نبی پاک تو معاف فرما رہے ہیں, لیکن دوسری طرف کیا ہوا, غزوہ احزاب کا موقع ہے, کفار مکہ اکٹھے ہو گئے, مدینے پر چڑھائی کا ارادہ ہے. اس کیفیت میں نماز عصر کی ادائیگی میں دیر ہو گئی. اس پر نبی پاک کو ایسا جلال آیا, ایسا جلال آیا, کیا دعا کی, اللہم املا بطونہم نارا, اے اللہ پاک ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے. امام رازی نے کمال کی بات لکھی ہے, بڑی باریک بات ہے, سمجھیے گا. نبی پاک پر حملہ ہوتا ہے, اپنی ذات پر اٹیک ہوا, خونم خون ہو گئے, مگر اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا. لیکن نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی کیونکہ اللہ کا حق نہیں ادا ہو رہا تھا. پس محبوب کا, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی ارشاد ہوتا ہے, اے محبوب ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے, اگر کوئی مسلمان میرے حق میں کوتاہی کرے, مثلا نماز نہ پڑھے, نماز کو فرض جانتا ہو مگر سالہ سال ادا نہ کرے, وہ کافر نہیں ہو جاتا, وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. لیکن اے محبوب اگر کہ کوئی آپ کے بال مبارک کی بھی معمولی سی بھی بے ادبی کرے گا تو ہماری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہوگا, اس پر کفر کا حکم لگا دیا جائے گا. فرق سمجھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کا یہ خوبصورت تعلق کیسا ہے کہ اللہ کے حبیب پر خود حملہ ہو رہا ہے, معاف فرما رہے ہیں. اور نماز قضا ہونے کے لیے کفار نے کوشش کی, حملے کیے, تو اللہ کے حبیب ان کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا حکم ادا نہیں کر پا رہا, یا تاخیر ہو رہی ہے. اور اللہ کے یہاں بھی دستور ایسا ہے کہ ساری زندگی کو اللہ کی نافرمانی کرے, نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہیں گے, اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے, حالانکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. لیکن حبیب پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا, ذرہ برابر گستاخی ہوگی, تو پھر اسلام میں باقی نہیں رہے گا. تو یہ تعلق اور یہ محبت بھی سمجھنا ہے, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کی بارگاہ میں مقام کیسا ہے. تو ہم نے جو آیت سنی اس میں جو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں.